کہوں گا بیمار ذہنیت سیاسی، کچھ بیمار ذہنیت صحافتی۔ اگر بات کی جائے شہباز گل صاحب کی تو یہ ایک منہ اڈ قسم کے ترجمان ہیں جو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ 51 واری ایک دن رابطہ ہو رہا ہے، اور اتنا تو پنڈ کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی جوئیں نکالتی ہیں ان میں بھی اتنا رابطہ نہیں ہوتا۔ چڑیلیں، ٹونے، سوئیاں، وہ ایک ہمارا بھائی تو پہنچ گیا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر سرور میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ یوں تو پی ٹی آئی کے سارے ترجمان ہی ایک دو کو نکال کے سارے اگریسو ہیں، لیکن شہباز گل صاحب کی شعلہ بیانی جو ہے عین وہی ہے جو غالب نے کہا تھا کہ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تازہ ترین معرکہ یہ ہے کہ ایک خاتون صحافی ہیں آسما شرازی صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہیں کہ پوری انہوں نے ایک کالم لکھ دیا ہے، پیچھے پوری پی ٹی آئی کی ٹیم جناب اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور کم از کم 6 منسٹر جو ہیں وہ ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 2 منسٹرز نے تو پریس کانفرنسیں بھی پھڑکا دی ہیں۔ اسلام آباد میں شہباز گل صاحب کی وزیر اعظم صاحب کے جو میں عرض کیا کہ ترجمان ہیں، پریس کانفرنس میں خاتون صحافی کو دھمکیاں دی اور کہا کہ ہم نے ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے ہیں، یہ 51 وار مریم نواز شریف نال رابطہ کرتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کسی انڈیویجول کا فون ریکارڈ کرنا جو ہے وہ جرم ہے، کرائم ہے۔ تو یہ کتنے سمارٹ آدمی ہیں اور کتنے بھلے مانس ہیں اور کتنے جینیس نے کہ پریس کانفرنس کر کے جرم دا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یہاں میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، اور 6 پاکستان کے جو بڑے مین سٹریم پریس کلب ہیں ان کے صدور اور ان کی ساری باڈیز نے یہ کہا ہے کہ وہ آسما شرازی صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آسما شرازی سمیت کسی بھی صحافی کو، خاتون ہو چاہے مرد ہو، وہ بلیک میل نہیں ہونے دیں گے۔ اگر بات کی جائے شہباز گل صاحب کی تو یہ ایک منہ اڈ قسم کے ترجمان ہیں جو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ 51 واری ایک دن رابطہ ہو رہا ہے، اور اتنا تو پنڈ کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی جوئیں نکالتی ہیں ان میں بھی اتنا رابطہ نہیں ہوتا۔ تو کیڑیاں گوڑیاں گلاں۔ بھائی یہ مجھے بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب کو جب وہ اپوزیشن میں تھے اور حکومت کے خلاف جو تحریکیں چلا رہے تھے تو 51 واری رابطہ نہیں سی ہوندا؟ میں آپ کو بتاؤں خواتین و حضرات، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو دکھ بھی یہی ہے کہ آسما شرازی جو ہے وہ نون لیگ کے جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے اس کے قریب کیوں ہے؟ بھائی یہ جو اینکر ہوتے ہیں یا جو صحافی ہوتے ہیں، سٹار صحافی ہوتے ہیں، یہ ان لیڈرشپ کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب تھے صحافی، وہ بھی اسی طرح رابطہ کرتے تھے۔ جب آسما شرازی صاحب، اگر آپ کے بقول کہ 51 دفعہ ایک دن رابطہ ہوا، پہلے تو یہ ہے کہ وہ پروف دکھائیں کہ کیسے 51 دفعہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں کیسے مان لوں یا ہم سب کیسے مان لیں کہ 51 دفعہ مریم نواز شریف نے ان سے رابطہ کیا ہے یا آسما شرازی نے مریم نواز شریف کو فون کیا ہے۔ اس کا پروف ہونا چاہیے، جب آپ پروف دیں گے تو پھر جرم ہے۔ یہ منہ اڈ قسم کے جو ترجمان ہیں، یہ بی بی سی ایک جو عالمی ادارہ ہے، اور اس کی جرنلزم پہ اور اس کے سٹائل پہ اور اس کی کریڈیبلٹی پہ پوری دنیا میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کو ریفر کیا جاتا ہے۔ بی بی سی کی پوری دنیا میں کریڈیبلٹی ہے، اور اس خطے میں جہاں ہمیشہ پریس کو، اور چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا کی تو ہسٹری 17-18 سال کی ہے نا، 17 سال ابھی ہوئے ہیں۔ 72-73 سال میں پاکستان میں کبھی بھی وہ میڈیا آزاد نہیں رہا۔ تو ایتھوں دے لوگ تو کہتے ہیں لاؤ بی بی سی سنو، بی بی سی خبر دے گا۔ اب آپ جو ہے بی بی سی پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایڈیٹوریل بی بی سی کا جو ہے وہ سویا ہوا تھا۔ یہ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ
آپ جو ہے بی بی سی کو جرنلزم سکھا رہے ہیں. یہ منہ اڑ ترجمان کہہ رہے ہیں کہ بی بی سی سو رہا تھا جب آسمہ شیرازی بی بی سی میں اپنے کالم پہ خاتون اول کو گالیاں دے رہی تھی. اب خواتین و حضرات، میں آپ کو وہ بی بی سی میں شائع ہونے والی وہ چند لائنیں سناتا ہوں آسمہ شیرازی صاحبہ نے جو لکھی ہیں بی بی سی میں، کہ آپ بتائیے کہ انہوں نے آسمہ شیرازی نے خاتون اول بشرا بی بی کو گالیاں دی ہیں یا نہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. دیکھیں آپ، یہ آسمہ شیرازی کا کالم جو ہے گوگل پہ جا کے آپ ٹائپ کریں کہ آسمہ شیرازی کا کالم بی بی سی، تو یہ کالم کھل جائے گا. اس کا عنوان ہے کہانی بڑے گھر کی. تو ان پہ اعتراض جو بشرا بی بی کا جو ذکر کہہ رہے ہیں، حالانکہ ذکر بالکل بشرا بی بی کا نہیں ہے، جس پہ یہ کہہ رہے ہیں وہ لائنیں سن رہے ذرا. برا ہو ستاروں کی چال کا، نہ عطارد زوال پذیر ہوتا، نہ ہی زحل اپنے خانے سے نکل کھڑا ہوتا، نہ سورج اپنی جگہ بدلتا اور نہ ہی چاند نمودار ہوتا. بس سورج کی جگہ بدلنے کی دیر تھی کہ اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور انہی گھڑیوں میں زوال کا وقت حاوی ہوا. اب سورج بڑے گھر میں ہے. اب یہ ایک ان کو اعتراض ہے کہ اس میں بشرا بی بی کا کہیں ودن دی لائن جو ہے، اب بشرا بی بی کا تخلص ہے سورج ہے یا چاند ہے یا کیا، یہ ایسا تو بالکل نہیں ہے. بشرا صاحبہ ہمارے لیے باعث عزت ہے، ہماری وہ بہن ہے. وہ ان کا جو تخلص ہے یا نک نیم ہے ان کا پنکی ہے نام، ان کا سورج یا چاند نہیں ہے جس پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں. اب آخر پہ وہ لکھتی ہیں آسمہ شیرازی کہ یہ سب سوال مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آج بھی مساق معیشت پر بات ہو سکتی ہے. اور بالکل آخر پہ جو لائن ہے جہاں وہ سوئیاں چبھونے اور جادو ٹونے اور منتر اور تویز گنڈے کی بات کر رہی ہیں، وہ بھی دیکھیے. اب کالے بکرے سرے دھار چڑھے یا کبوتروں کا خون بہا جائے، پتلیاں لٹکائی جائیں یا سوئیاں چبھوئی جائیں، معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں، جبکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب تبدیلی کے اس چرخے میں کون کون آئے گا، سیاسی چال ستاروں کے حال سے زیادہ اہم ہے. اب یہ ان باتوں کو پڑھ کر یہ پی ٹی آئی والے خاص طور پر یہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خاتون اول کو کے خلاف گالم گلوچ کی گئی ہے. دنیا کا کوئی انسان، کوئی وکیل، کوئی ایڈوکیٹ، کوئی بریسٹر یہ بتا دے کہ آسمہ شیرازی نے، میں آسمہ شیرازی صاحب کی وکیل نہیں ہوں، نہ میں ان کی وکالت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھ سے تو وہ بہت جونیئر ہوں گی، میں ان سے ملا ہوں. ایک دفعہ فواد چودھری، دیکھیں برسبیل تذکرہ یہ ذکر آ گیا کہ فواد چودھری صاحب ہمیں لے کے گئے تھے لندن میں، اور اس وقت آل پاکستان مسلم لیگ کا اناؤنس کرنا تھا جنرل مشرف صاحب نے، اور میں، آسمہ شیرازی، حسن نثار صاحب اور ایک خالد قیوم ہے، ہمارے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، سب اکٹھے گئے تھے. اور فواد چودھری صاحب ہمیں لے کے گئے تھے. ان دنوں فواد چودھری صاحب جنرل مشرف صاحب کے مشیر تھے اور پریس کے معاملات اور صحافیوں کو ہینڈل وغیرہ کرتے تھے. تو ان کے ساتھ ہم گئے تھے. اس میں آسمہ شیرازی صاحبہ تھی، اور یہ بات بھی میرا خیال ہے 10-12 سال سے، یعنی 12 سال میں ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے. لیکن بات میرٹ پہ کرنی چاہیے کہ آسمہ شیرازی صاحبہ پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ آسمہ شیرازی نے اپنے کالم میں کہیں ذکر ہی نہیں کیا بشرا بی بی کا، کہیں ذکر ہی نہیں کیا خاتون اول کا. یا تو وہ انڈائریکٹ بھی کہے نا جی خاتون اول یا بشرا بی بی کا نام لکھیں. لیکن اگر عمران خان صاحب کے ایڈوائزر اور ان کے مشیر گھیر گھار کے یہ خاتون اول اور بشرا بی بی کے ساتھ یہ اس کے کالم کو لے جائیں آسمہ شیرازی کے، تو اس پہ ان کو روکا تو نہیں جا سکتا. دنیا بھر میں صحافی، شاعر اور ادیب مذاق کریٹ کرتے ہیں، طنز لکھتے ہیں. اور شہباز گل صاحب، آپ نے آسمہ شیرازی کا کالم پڑھ لیا جس میں آپ کو سمیل، آپ نے سونگ لیا کہ خاتون اول کی جو ہے وہ گستاخی ان کی شان میں کی گئی ہے. ان کے جو انڈائریکٹ اور دور دراز کی اور پھیکی سی ہومیوپیتھی طنز آپ کو ایسی لڑ رہی ہے. کہیں آپ نے اگر مشتاق احمد یوسفی صاحب کو پڑھ لیا ہو کہ کیا انہوں نے چراغ تھلے میں لکھا ہے، اور پھر خاکم بدہن، پھر زرگزشت، پھر آب گم، پھر آخری جو ان کا ہے شام شیر یاراں، اگر آپ نے
مشتاق احمد یوسفی صاحب پڑھ لیے ہوتے تو ان کی تو کتاب کے 5 کتابوں کے مجموعے میں صفحے صفحے پہ بلکہ ہر سطر پہ ہر لفظ میں وہ طنز انہوں نے لکھی ہے. اپنے تو عاصمہ شرازی کے خلاف جو ہے محاذ کھول لیا. اگر آپ مشتاق احمد یوسفی کی کتابیں پڑھ لیں، وہ سیاست پہ بہت انہوں نے طنز لکھی ہے. آپ تو ان کے خلاف جو ہے وہ پانی پت کی چوتھی پنجویں بلکہ عالمی جنگ آپ تیسری ان کے مشتاق احمد یوسفی صاحب کے خلاف شروع کر دیں گے. آخری بات کہ میں نے آج جرگہ دیکھا جس میں عاصمہ شرازی، ثنا بچہ اور عالیہ حمزہ ملک تھیں. عاصمہ شرازی اور ثنا بچہ تو وکٹم تھیں اور جبکہ عالیہ حمزہ ملک حکومتی ترجمان تھی. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کی گفتگو سنی اور باڈی لینگویج دیکھی اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت دکھ ہوا کہ ان کی جو باڈی لینگویج اور ان کی جو گفتگو تھی وہ یوں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ حکومتی ترجمان ہے. مجھے یہ لگا کہ انٹر کالجیٹ کمپٹیشن میں جو چھوٹی چھوٹی امیچور لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو پہ حملہ آور ہوتی ہیں اور تانے اور باتیں کرتی ہیں، یا محلوں میں ہماری جو بہنیں آپس میں خواتین لڑ رہی ہوتی ہیں، اس سے آگے جو ہے وہ بالکل وہ بھی ان کا میرٹ بھی وہی ہے جو شہباز گل کا ہے اور دوسرے حکومتی ترجمان. میں نے تو آج پہلی دفعہ انہیں سنا ہے اور بالکل وہ تھرو آؤٹ عاصمہ شرازی کو ماتون کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ان کو بالکل اپنی بات تو انہوں نے کوئی 150-200 وہ صفحے لے کے آئی تھی، یوں اچھال رہی تھی. اور جب عاصمہ شرازی بات کرتی تھی یا ویڈیو بیپر پہ تھی، ثنا بچہ تھی، تو وہ اپنا ٹیلی فون لے کے تو وہ مصروف ہو جاتی تھی. اعلیٰ سلیم صافی صاحب نے انہیں کہا بھی کہ اب آپ ان کی بات بھی غور سے سنیے، توجہ سے سنیے اور اس کا جواب دیجیے. آپ یوٹیوب سے نکال کے دیکھیے اور ان کی باڈی لینگویج دیکھیے کہ میں کوئی غلط بات ان سے منسوب نہیں کر رہا. اور اینڈ پہ اگر بات شہباز گل صاحب کی جائے جو اپنی اسلام آباد کی پریس کانفرنس میں عورت کی تقدیس اور اس کے احترام اور اس پہ لیکچر دے رہے تھے، وہ جب خاتون اول کا ذکر آ رہا تھا تو وہ یہ ساری باتیں ان کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ٹچکریں کر رہے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے انہیں کوئی احترام نہیں تھا، نہ عاصمہ شرازی صاحبہ کے لیے احترام تھا. یہ صرف وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے خاتون اول کے لیے، وہ کر رہے تھے. بھائی خاتون اول کیڑی خاتون اول؟ بھائی کون؟ ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمارے پہ اربوں خربوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. بھیا ہم سب نے مل کے وہ قرضہ اتارنا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ 70 سال کے ہونے والے ہیں. اسی طرح خاتون اول کی بھی عمر جو ہے وہ 60 سال سے کیا وہ ان کی کم ہوگی. تو آپ تو ان کو بالکل جو ہے وہ یوں بنا رہے ہیں کہ جیسے ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں، وہاں ہوتی ہوں گی فرسٹ لیڈی اور خاتون اول اور یہ وہ. تو بھائی کیا جو سیاست میں آ جاتی ہیں خواتین، ان کے لیے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں؟ آپ صرف احترام اور تقدیس آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں خاتون اول کے لیے. خاتون اول کی سب سے پہلے عزت ہونی چاہیے، لیکن مریم نواز شریف کی بھی عزت ہونی چاہیے، عاصمہ شرازی کی بھی عزت ہونی چاہیے. اور گل صاحب ایک جاتے جاتے ایک قصہ سن لیں چھوٹا سا کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک مشیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ جو آپ کا بندہ ہے نا وہ آپ کو گالیاں نکالتا ہے. اور وہ کہتا ہے، ابھی بادشاہ نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، تو جی وہ کہتا ہے کہ بادشاہ بڑا اینجے تے بادشاہ بڑا اونجے تے بادشاہ بڑا بغیرت ہے تے بادشاہ نشئی ہے تے بادشاہ انکمپیٹنٹ ہے اور بادشاہ بہت جاہل ہے اور بادشاہ بڑا لانتی ہے. بادشاہ نے جب بھرے دربار میں مشیر کی یہ باتیں سنی تو اس نے حکم دیا کہ انو پھڑو، گرفتار کرو اور انو چھتر پھیرو پہلا اور پھر اس کا سر قلم کرو. انہوں نے کیا بادشاہ سلامت، میں تو تمہیں دس رہا ہوں کہ وہ فلانا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا کہ بیٹے وہ تو ہورے کہندا ہے کہ نہیں، لیکن تو نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا ہے بڑے دربار میں. بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ شہباز گل اور باجی عالیہ حمزہ ملک صاحبہ بھی احتیاط کریں، کہیں ان کا حال بھی جو ہے وہ مشیر والا نہ ہو.